آپ کے یہاں اس پروگرام میں اب بہت سے لوگ انتظار کر کر بھی یا بہت سے لوگ نیند کے تقاضے کو دیکھ کر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے موبائل کے ذریعے سے ہر فرد تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ملعون ہے، ایک یہودی کا ایجنٹ ہے جس نے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دنگا بھڑکانے کے لیے اتر پردیش میں باطل طاقتوں کو پھر سے کرسی پر بٹھانے کے لیے اس سازش کے تحت انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کیا، اور اس ویڈیو میں ایک کتاب کے اجراء کی بات کی گئی۔ وہ کتاب لکھی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لکھنے والا نام آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، بہت پہلے سنی وقف بورڈ کے چیئرمین، ان کا نام وسیم رضوی ہے۔ وہ شیعہ برادری سے، شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے۔ انہوں نے محمد کے بارے میں، محمد رسول اللہ پر، ان کی جیونی پر، ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، اور اس سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کے 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیا تھا۔ اپریل میں اس پیٹیشن کے اوپر سنوائی ہوئی تو اس کو خارج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا۔ لیکن ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک مسلمان اگر سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ بہت بھدی اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے گئے محمد رسول اللہ کے شان میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وسیم رضوی وہ مسلمان نہیں ہے۔ واضح دلائل کے ساتھ اس کا کفر اور اس کا عقیدہ روز روشن کے طرح آیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے تقریباً، ان میں سے 40 کروڑ آبادی شیعہ مکتب فکر، شیعہ مسلمان جن کو کہا جاتا ہے شیعہ لوگوں کی، وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے کہ شیعہ کا عقیدہ قرآن سے، احادیث رسول سے، مسلک اہل سنت والجماعت، سلف صالحین صحابہ کرام سے میچ نہیں کرتا۔ تو شیعہ برادری سے یہ تعلق رکھتا ہے وسیم رضوی، اور شیعہ کی تعداد عراق، فرانس، آذربائیجان، مصر، پاکستان اور ہمارے بھارت میں بھی کچھ جگہوں کے اوپر یہ لوگ پائے جاتے۔ یہ گورنمنٹ کی نظر میں ہوتے مسلمان ہیں، لیکن قرآن اور شریعت کے معیار کے مطابق یہ مسلمان بالکل نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ خود موجودہ قرآن پر نہیں ہوتا۔ اگر وسیم رضوی کا عقیدہ قرآن پر ہوتا تو وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات نہیں کرتا، اور شیعہ وہ ہوتے جو قرآن پر جن کا عقیدہ نہیں ہوتا، اور جو چاروں خلیفہ میں سے کسی خلیفے کے اوپر ایمان اور اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتا، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افراد کے ساتھ ان کی ذات میں غلو کرتا، مولائے کل ان کو کہا جاتا، شیعوں کا عقیدہ ہوتا۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی،
وہی آنے والی تھی حضرت علی کے پاس، وہ بھٹک کر وہ غلطی سے محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کے پاس وہ وحی لے کر پہنچ گئے۔ ان کا یہ عقیدہ اور موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 پارے قرآن کے اور ہیں جو ہمارے امام آئیں گے کسی غار میں لے کر چھپ گئے۔ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا۔ تو بتائیے، جس کا عقیدہ قرآن کے بارے میں، محمد کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں ایسا ہو تو یقیناً وہ کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کے قرآن کے تعلق سے، آپ کی شریعت کے تعلق سے، وہ کچھ بھی بول سکتا۔ لیکن ہم اور آپ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ he is the person is not Muslim، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ مسلم بولتے ہیں لوگ، لیکن شیعہ مسلمان نہیں ہوتے۔ شیعتن کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ شیعان علی، علی کے دوست، علی کو ماننے والے۔ میں اس لیے تمہید آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وسیم رضوی کون ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نام سن کر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وسیم تو مسلمان کا نام ہوتا ہے، لیکن آگے لگا ہوا رضوی، رضا سے رضوی لگا ہوا۔ ایک تو مکتب بریلوی مکتب فکر کے لوگ رضا لگاتے ہیں، قادری لگاتے ہیں احمد رضا کے اس تعلق سے، لیکن یہ لوگ بھی، شیعہ لوگ بھی رضوی لگاتے ہیں۔ تو یہ چیئرمین بنا شیعہ وقف بورڈ کے، سن 2019 میں اس کے اوپر کیس بھی لانچ ہوا۔ CBI کی طرف سے کیس کی سفارش کی گئی بدعنوانی کا کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا، کرپشن کیا۔ جب وہ نرغے میں آ گیا تو ابھی اتر پردیش میں چناؤ چل رہے ہیں۔ اتر پردیش میں چناؤ جیتنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا چاہیے؟ رام مندر والا معاملہ ختم ہو گیا، اب کسان کا جو جھمیلا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کسانوں کو بھی منانے کے لیے بل کو واپس لینے کی بات کہی گئی آج ہی۔ تو اب وہاں پر انہوں نے سوچا کہ ایک مسلمان کو کھڑا کیا جائے، اور جو مسلمان ہوگا سچا وہ تو ان باتوں کو بولے گا نہیں، نبی کے بارے میں غلطی کبھی نہیں کر سکتا، قرآن کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا جو مسلمان ہوگا۔ تو اسی لیے ڈپلیکیٹ مسلمان کو کھڑا کیا، مسلمان نما، ایک مسلمان ایک کافر کو کھڑا کیا۔ مسلمان نما ہے، دکھتا ہے، نام مسلم ہے، وسیم نام ہے، وسیم رضوی نام ہے، مسلمان ہوگا، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ ہاں وہ بھی تو ایک شیعہ وقف بورڈ کے بہت بڑے چیئرمین تھے، ان کے طرف سے یہ بات کہی گئی تو ظاہر سے کچھ نہ کچھ سچائی اور صداقت ہوگی۔ تو تاکہ وہاں اس طرح کی بات، ایک اچھا آدمی، لیول کا آدمی اگر اعتراض کرے گا قرآن پر، نبی کی ذات پر، تو وہاں مسلمانوں میں غصہ پیدا ہو جائے گا، بھڑک جائیں گے مسلمان، اور پھر مسلمان دنگا کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، مار پیٹ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ اس کے ریئیکشن میں، اس کے جواب میں ہندو بھی میدان میں آئیں گے، ان کو لایا جائے گا، دنگا ہوگا ہندو اور مسلمانوں کا، مسلمان بھی کاٹے جائیں گے، ہندو بھی مارے جائیں گے۔ تو جب ہندو مسلمانوں کا دنگا ہوگا تو پھر سے یہ بات پرچار میں کہی جائے گی کہ دیکھو اتر پردیش کے ہندوؤں، اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو موجودہ سرکار تم کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے ون سائیڈڈ کرنے کے لیے لوگوں کو وسیم رضوی کو کھڑا کیا، لیکن اس وسیم رضوی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ اناپ شناپ بک رہا ہے وہ ایک انسان ہے۔ وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے وسیم رضوی تم کو خوبصورت شکل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا تم کو پانی کے قطرے سے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم خوبصورت انسان یوں ہی نہیں بنے زمین پر، تمہارے ان خداؤں نے تم کو نہیں بنایا، بلکہ تمہارے ان خداؤں کو بھی اس اللہ نے بنایا۔
تم نبی کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہو۔ 3 ورڈ استعمال کیے گئے، 3 ورڈ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا ورڈ کیا استعمال کیا؟ کہ الیاذ باللہ وہ ڈھونگی تھے پروفیٹ محمد کے بارے میں، ڈھونگی۔ دوسرا ورڈ استعمال کیا مانسک بیمار تھے، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ 2 تیسرا سوال انہوں نے کیا، تیسرا الزام لگایا کہ وہ عورت کے شوقین تھے۔ میں انہی تینوں کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارا جب بولنے کا من کرتا ہے، جب ہم بولنے پہ اگر مزاج بن جائے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے میں ہزاروں کا مجمع ہے کہ پھر ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم ان تینوں کے اوپر بات کریں گے، قرآن و حدیث اور ویدات کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ 3 الزام لگائے کہ وہ ڈھونگی تھے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ مانسک اعتبار سے بیمار تھے، اور وہ عورتوں کے شوقین تھے۔ یہ الزام لگا، اور کہاں پر لگا؟ کسی بڑے جلسے یا کانفرنس کے منچ پہ نہیں، کسی قرآن و سنت کا منچ نہیں تھا، بلکہ وہ منچ تھا گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر، وہ ایک بے زبان بے لگام گھوڑے ہیں، وہ ڈاسنا مٹھ میں بیٹھے ہوئے ان کے مٹھ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب محمد کے بارے میں ہے، محمد رسول اللہ کی بہت ساری وہ باتیں لکھی گئی ہے جو دنیا کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ جانتے ہیں محمد فلاں تھے، محمد شخص ایسے تھے، محمد ایسے تھے ایسے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھونگ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے مانسک اعتبار سے وہ بیمار تھے، وہ عورتوں کے شوقین تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی 26 آیتوں کو ہم نے نکال دیا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے نکال دیا، لیکن سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی۔ ذرا بتاؤ یہ ان کا کہنا ہے، وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وسیم رضوی 3 مرتبہ راتوں کو اٹھ کر اس کا ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن پڑھنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد بے شک آپ You are on an exalted of a character، آپ بلند اخلاق پر ہیں، اخلاق کے معیاری حصے پر آپ ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بہتر بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، مٹی سے تمہارا وجود اللہ نے بخشا ہے، تم ایک انسان ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی باتوں کا اعتبار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کیا کہتا محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک باتیں، وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون علیہم الف الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹھ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا۔ ان هو الا وحی یوحی، مگر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا۔ یقین نہ ہو قرآن پر، تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْ مُگُرْنَمْ کُرْنَمِتَمْ برہمانم تمرشدم سمدھام۔ منشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْ مُگُرْنَمْ کُرْنَمِتَمْ برہمانم تمرشدم سمدھام؟ کوئی فرق ہے؟ There is no quite different between both things and between mantar and between the Quran Kareem's ayah. کوئی فرق ہی نہیں، اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا، حقیقت کچھ اور، لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے۔ تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں، کاہن نہیں، جادوگر کہو۔ تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے۔ اب بتاؤ، قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں۔ تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ محمد کون تھے؟ وسیم رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا۔ اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپ کے ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود۔ ڈھونگی بولتے ہو؟ محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں اور مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، آج ان پر الزام لگاتے ہو،
اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپلیس ہے، یہ آدمی اس کا تاج چھتا ہوا ہے، یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے تو بیمار تم ہو. ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک طرف کہا جاتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ان کے بارے میں قرآن رب اللسان کہتا ہے. اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے. اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ 1 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے. اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے نہیں اور آپ سے دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے ہوش مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے. 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی. آپ کفار کو، آپ ابو جہل کے چیلوں کو، آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی. محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی. آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی. محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی. ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا. لیکن محمد نے کہا کہ جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو. اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. سب کے سب آزاد ہو جاؤ. آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو، کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد ابن عبداللہ آج رحم و کرم بن کر آیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے دیوتاؤں کو، اپنے ان کرپٹ لیڈروں کو بتاؤ کہ مجھے کیوں بلواتے ہو محمد کے بارے میں ایسا. محمد رسول اللہ مانتے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ اسٹرانگ تھے، اور محمد کے ڈر سے نہیں. روم سے حضرت صہیب رومی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور تو اور بلکہ یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کلمہ پڑھتے، اور حبشہ سے حضرت بلال حبشی بھی آپ علیہ السلام کی دیوانے بنتے. جو مانسک اعتبار سے بیمار ہو تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر کے ان کے دوست بنیں گے کیا؟ اور تیسری بات کیا کہی میرے بھائیوں؟ تیسری بات یہ کہی محمد کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے. یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی. اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہہ دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے؟ صرف کتنی شادی؟